اللهم اجعل في قلبي نورا۔ بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے، اور زندہ بچ رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہران بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر بھاگ نہ آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقا بن ابی عقا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جازویہ نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دیں گے؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی، بنی تغلب کے سردار نے کہا۔ میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ خالد یہاں نہیں ہے، مہران بن بہرام نے کہا۔ وہ جا چکا ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، زندہ تو ہے۔ ہم پہلے اس کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے۔ وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد کریں گے۔ سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے۔ انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچیں۔ زبرقان نے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ زبرقان بن بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور تو اگر وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہ آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے سے ہی تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں، وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھیں۔
کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی بستی لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاقت دیا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ خود لشکر کی ترتیب اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا، اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی۔ ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچھے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپہ مار جیش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے ان پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی قعقاع بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ ان کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع ان کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کر لیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ قعقاع نے ایک کارروائی یہ کی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ قعقاع کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا۔ اس کے ذریعے قعقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسری خنافس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان میں تھے۔ قعقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف سے پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شبخون بھی ماریں۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول کے دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ رہا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوئے۔
سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا وعلیکم السلام۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟ مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، قاصد نے کہا، اور ایک لشکر عیسائی قبیلوں کا تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن ولید ان کے علاقے سے چلا گیا ہے اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے۔ دونوں قاصدوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تر تفصیل سنائی اور کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح حضرت خالد کی قیادت میں لڑے تھے۔ حضرت خالد دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائے۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی۔ بڑا ظالم صحرا تھا، میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بھی بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں روک نہ سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہیں۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دست بردار ہو گئے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز ان پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آوازیں آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھیں۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلے طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور وہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسیت کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسیت والے حصے کا سالار زوربا تھا اور خنافس والے حصے کا زرمہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ قعقاع کے جاسوسوں نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسیت اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائیاں یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیہ بن بجیر۔ یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات سنا اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا
اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی، حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسیت کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے، یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قعقاع بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کے بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مغلوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت حملہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ قعقاع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5-5 ہزار سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقوں، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت خالد خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنا اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کر دو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔
سالار قعقاع بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار زوربا اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی سالار زوربا کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ زوربا کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں ہے کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا یہ حکم تھا کہ کہیں اور جگہ کچھ ہی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دیں اور خود حسید جا کر دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار زوربا کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قعقاع کا حملہ بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بلبوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے زوربا کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قعقاع حضرت خالد والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ زوربا کو للکار رہا تھا۔ زوربا قلب میں تھا۔ قعقاع کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ قعقاع اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر قعقاع اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینترے بدلے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ قعقاع کی تلوار زوربا کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ قعقاع نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو مڑا۔ زوربا گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قعقاع نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح ماری، جو زوربا کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ زوربا گھوڑے سے اس طرح گرا، اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ قعقاع نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو زوربا کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور زوربا کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کمانڈر کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی زوربا کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کمانڈر اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی، تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گیری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب دو نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔
زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، زوربا اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ للکار بھی سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم بھی ختم کر دیا، اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ خنافس اور حسیت پر بیک وقت حملے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسیت کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسیت پر قاقا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے زوربا اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسیت سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا، اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے زوربا کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی، اور یہ سنا کہ خالد اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے لڑے بغیر فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے 1-2 آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسیت کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزیح پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی قبیلوں کا لشکر جمع تھا، ان کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزیح میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ اس دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے ایک لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزیح میں جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزیح کے اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم، تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالا تھیں۔
تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت ہے، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے ہی کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، کیا اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا ہوا دیکھ۔ تجھ پر خدا کی رحمت ہو ابن عمرو۔ حضرت خالد نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھیں کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد یہ نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دے دیا تھا۔ میرے رفیقوں، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے، اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو اسکیم سب کو بتائی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 اطراف سے حملہ کرنا ہے، اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے، حسید، خنافس اور عین التمر۔ ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مزیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی اور مقام بھی، جو مزیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مزیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ زن تھا، اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی۔ اس پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے، جہاں ان کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو حسید اور خنافس سے چلنا تھا۔ انہیں قاصدوں کے ذریعے اپنے رابطے رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر بروقت پہنچ سکیں۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 عیسوی کے پہلے شعبان 12 ہجری کے چوتھے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکیں۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا، دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مزی تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرف حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مزیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض معجزہ لکھا ہے اور کچھ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی، جس کی روشنی میں اپنے پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔
مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، ولا جاہ کی طرح دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5 میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 اطراف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا۔ شراب کی سراہیاں رکھی تھیں۔ ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی نکل گیا تھا، اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حذیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زومیل چلے گئے تھے۔ جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زومیل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ 1000 گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے سینا اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزیح کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مزیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا۔ یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور وہاں اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ہاتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر، خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، خالد واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ مزیح کے میدان جنگ میں
ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گدھ، گیدڑ، بھیڑیے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے۔ یہ آتش پرست کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب، عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ ان ہاتھوں میں برچھیاں بھی تھیں۔ ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین تو حق پرستوں کے بوجھ اور رعب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا بھی اونچا کر لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی رعب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانڈروں سے اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہے، مگر یہ مغزاب سوچنے کے قابل نہیں رہے۔ ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کے خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، ان کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شبخون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اور اب دیکھو، سالار قعقاع بن عمرو اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے۔ فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اپنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے، سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانڈر سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے، اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو نے بھی، جو سالار قعقاع بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے،
اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقوں، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں ان کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخوں کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، حضرت خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زومیل تھا اور دوسرا سنہ۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسیت کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنہ اور زومیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنہ میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن بجیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بیٹھا ہوا تھا۔ عقا بن ابی عقا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد کا سر کاٹ کر لائے گا، مگر عین التمر کے معرکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عقا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پوری ہو گئی اور انہوں نے عقا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عقا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر، اس نے اپنے سردار ربیعہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے، ربیعہ بن بجیر نے کہا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عقا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا، اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔
نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا، قریب آیا تو بلال نے دیکھا وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ ابن عقا، عورت نے کہا، میں صابحہ ہوں، صابحہ بنت ربیہ بنت بجیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ اوہ، ربیہ بن بجیر کی بیٹی، بلال بن عقا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی ابھی تیرے گھر سے اٹھ کے نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ صابحہ نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا، بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے۔ غلط نہ سمجھ ابن عقا، صابحہ نے کہا، پہلے میری بات سن لے، مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیہ۔ کبھی مدائن گیا ہے تو؟ صابحہ نے کہا، گیا ہوں۔ سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صابحہ نے کہا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے کہا، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی، صابحہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ صابحہ نے کہا، مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا، صابحہ نے کہا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بننا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ کیا تم اب میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابحہ نے جواب دیا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی، صابحہ نے کہا۔ میں تیرے منہ سے نہیں، دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صابحہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا، میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کو تسکین تبھی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی کی انی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے کر نہ سکوں؟ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ میں تیری طاقت اور تیری تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں، صابحہ نے کہا۔ اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن تو نے پیٹھ دکھائی
تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ بلال نے کہا، اور یہ بھی سن لے صابحہ، میرے باپ عقا بن ابی عقا یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صابحہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بلال بن عقا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بات کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبہے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صابحہ نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صابحہ، بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا، صابحہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنہ کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔